حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے خلفاء کے فرامین، اہل بیت اور صحابہ کے ارشادات اور بزرگوں کے جو ارشادات ہیں وہ در حقیقت اسی لیے ہیں تاکہ ہم اسے سن کر اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ اور وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا انداز کیسا تھا، ہم اس میں اپنے انداز کو ڈھالیں، ان کی زبان میں اپنی زبان کو ڈھالیں، ان کے کردار میں اپنے کردار کو ڈھالیں اور ان کے انداز میں اپنے انداز کو ہم ڈھال لیں۔ اب یہ اتفاق ہے کہ آج ہم پھر جناب ہی کے ایک فرمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ حدیث پاک ہے جو گزشتہ محفل میں اس پر گفتگو ہوئی، اور جسٹ اس کے بعد عجیب اتفاق ہے کہ کربلا والوں کا ذکر امام بخاری فرما رہے ہیں۔ اس میں حضرت سرکار سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ قول ذکر کر رہے ہیں کہ ایک عراقی جو کربلا کے قریب رہتا تھا، اس نے آ کر مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص سے پوچھا کہاں رہتے ہو؟ کہا عراق میں۔ کہا اس کو دیکھو، نبی کے نواسے کو خون میں تڑپا دیا اور مچھر کے خون کا حکم پوچھ رہا ہے۔ تو یہ اتفاق ہے کہ بات بھی کربلا والوں کی ہے اور زبان کی احتیاط کی ہے، اور یہ اتفاق سے ہمارے سامنے یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ قرآن اور احادیث نبویہ کے دلائل کے ساتھ اور آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم اس پر گفتگو کریں کہ کربلا میں کون تھے، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جس کا جو کام ہو اس کو وہی کرنا چاہیے، جس کے لیے اسے بلایا جا رہا ہے۔ جب حضرت کو یہ پتا ہے کہ مجھے نعرہ لگانے ہی کے لیے بلایا جاتا ہے، پتا ہے نہیں پتا ہے؟ پتا ہے نا کہ یہ ایک ایسی وچتر شخصیت ہیں کہ جن کو ہندوستان بھر میں صرف اس لیے بلایا جاتا ہے کہ یہ نعرے لگائیں، تو ان کو وہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ قوم کو پتا ہے کہ کون کس کام کا ہے، قوم کو پتا ہے کہ کون کس کام کا ہے اور کس سے کیا کام لینا چاہیے۔ تو قوم حضرت سے وہی کام لے رہی ہے جس کام کا انہیں سمجھتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہندوستان بھر میں گھوم کر نعرہ لگانا۔ تو وہی کام کرنا چاہیے، اور بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ کام، تو وہی کام کرنا چاہیے۔ لیکن جب اپنے اس میدان سے نکل کر جس کام میں آپ کو مہارت ہے، آپ جب دوسرے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ سڑکوں پر اگر ایکسیڈنٹ ہو تو جان جاتی ہے، انسان مردہ ہوتا ہے، اور اگر دین کے اسٹیج پر ایکسیڈنٹ ہو تو ایمان مردہ ہوتا ہے۔ کیا مردہ ہوتا ہے؟ ایمان مردہ ہوتا ہے، گمراہی پھیلتی ہے، دین کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دست بستہ حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ نعرہ لگاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، آپ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں آپ اسی میں اپنی خدمات پیش کیجیے۔ مہربانی کر کے آپ علم کے میدان میں اور دوسرے میدانوں میں قدم مت رکھیے، ورنہ اسی طرح کے ایکسیڈنٹ ہوں گے جیسے آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور حالیہ دنوں بھی آپ کر رہے ہیں، کہ کبھی جبہ مولائے کائنات کی شان میں گستاخی، اس کے واسطے سے مولا کائنات کی شان میں گستاخی، ان کے واسطے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور پھر اس کے بعد موجودہ وقت میں شہید کربلا، شہزادہ گلگوں قبا، امام عالی مقام سرکار سیدنا امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کی شان میں گستاخی۔ گویا کہ اس گالی باز فرقے نے تمام اہل بیت کو بے عزت اور بے حرمت کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ ایک مشن چلا ہوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حضرت سے گزارش یہ ہے کہ یہ اپنے میدان میں ہی کام کریں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اسی سے کافی نذرانہ مل رہا ہے، تو آپ دین کو مزید نقصان
کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اتنا بہت ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ گفتگو کسی دین فروش اسٹیج پر نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے اس کا مقصد سمجھنا ضروری ہے۔ اس گفتگو کا مقصد کسی کو جواب دینا نہیں، کسی کو جواب دینا، کسی کی زبان بند کرنا، کسی کو منہ توڑ جواب دینا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلریڈی دو لکھنے والے اس کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اور ان کے لکھے بغیر بھی رب جانتا ہے۔ اس کا حساب ہر ایک کے مرنے کے بعد بہتر طریقے سے ہوگا، اور حساب کرنے والا رب ہی ہے۔ ہماری اس گفتگو اور اس سے پہلے بھی جو گفتگو کی جاتی رہی اور آگے بھی جو کی جاتی رہے گی، اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان بیہودہ باتوں، ان گمراہ کن نظریات اور بے دینی کی باتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا جائے، اس لیے کہ موجودہ وقت میں اچھے اچھے حق بات بولنے سے اپنی زبانیں انہوں نے سی کر رکھی ہوئی، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا، کہاں ان کا دنیاوی مفاد حاصل ہوگا بول کر اور کہاں حاصل نہیں ہوگا، وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ آپ ہر مسئلے میں دیکھ لیجئے، امام حسین کو بولا جائے کسی کی زبان نہیں کھلے گی، سیدہ کائنات کو بولا جائے کسی کی زبان نہیں کھلے گی، مولا کائنات کو بولا جائے کسی کی زبان نہیں کھلے گی، مگر مولا کائنات کی گستاخی کرنے والے کو اگر بولا جائے تب زبان کھلے گی، سیدہ کائنات کی گستاخی کرنے والے کو بولا جائے تب زبانیں کھلے گی، امام حسین کی گستاخی کرنے والے کو بولا جائے تب زبان کھلے گی۔ تو اس سے یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ ہر ایک نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو زبان کہاں کھولنا ہے، اور رب بھی جانتا ہے کہ کس کی زبان کہاں کھلوانا ہے، تو وہ بہتر حساب کرنے والا ہے۔ مگر ایک سچے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی دین کو سیندھ لگائی جائے، دین کے اصول کو، دین کی تعلیمات کو سیندھ لگائی جائے، اس میں نقب زنی کی جائے، تو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کی خاطر حق بات زمانے کے سامنے بیان کر دے، کسی کو اچھی لگے یا بری۔ تو ہماری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اس بے دینی کی باتوں، ان گمراہ کن نظریات اور ان بیہودہ بکواس سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ سنیوں کے لاکھوں روپے کو آگ لگا کر، اسٹیج سجا کر، دین فروشی کر کے پیٹ پالنے والے اور ہیں، اور اپنے خون سے سرزمین کربلا کو لال کر کے ایمان بچانے والے اور ہیں۔ زبان سے بیہودہ گفتگو کر کے اپنے آپ کو دین کا خدمتگار کہنا یہ اور ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ اور اپنے پورے کنبے کی جان کا نذرانہ دین کو دے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان بچانا یہ اور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کسی دین فروش اسٹیج سے اگر اس طرح کی باتیں کی جائے تو ہماری عوام یہ سمجھ لے کہ جس طرح یہ دین فروشی کر کے اپنی دین فروشی کو دین کی خدمت کا نام دے رہے ہیں، اسی طرح کا کوئی کردار کربلا میں تو نہیں تھا۔ تو دونوں کرداروں کے درمیان فرق واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دین فروشی ہے اپنے پیٹ کے لیے، اور وہ جان فروشی تھی ایمان کے لیے، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ایسے لوگوں اور ایسے لوگوں کی ایسی گمراہ کن اور بے دینی کی باتوں سے بچ کر رہیں، اور انہیں اس بات کی سنگینی کا احساس ہو جائے، اور خاص کر اس لیے بھی مسلمانوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ دین فروش اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ حق پر صرف ہم ہی ہیں، اس لیے بھی اس بات کی سنگینی بہت بڑھ جاتی ہے
اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ دین کو بیچنے والے کہیں کہ ہم ہی دین کے خدمتگار ہیں. یہ نئی بات نہیں ہے. 1500 سال پہلے قرآن کریم کا جب نزول ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بڑے ہی واضح انداز میں کھول کر رکھ دیا کہ وہ لوگ جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اصلاح کرنے والے صرف ہم ہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہم ہی ہیں، بگاڑ کو ختم کرنے والے ہم ہی ہیں، تمہارا ایمان بچانے والے ہم ہی ہیں، تم پر احسان کرنے والے ہم ہی ہیں، اصل فسادی وہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل فسادی وہی ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کہ یہ فسادی، یہ منافقوں کا ٹولہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اچھی بچی زمین کو خراب مت کرو، بگاڑو مت، تو کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں بنانے والے، ہم تو صرف بنانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، بچانے والے ہیں. مگر رب کہتا ہے کہ یہی بگاڑنے والے ہیں، یہی فساد مچانے والے ہیں. اگر اس گالی باز فرقے کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں. زبان وہاں بھی کیا کہہ رہی تھی؟ ہم ہی بنانے والے ہیں، ہم ہی بچانے والے ہیں. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی زبان یہ کہہ رہی ہے مگر کردار کیا ہے؟ یہی بگاڑنے والے ہیں، یہی فسادی ہیں، یہی فساد مچانے والے ہیں. آج بھی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کی روشنی میں ان کی زبان جو کہہ رہی ہے، ان کی زبان کو اور ان کے کردار کو اسی روشنی میں رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری اہم بات یہ کہ جب بھی کہیں کہیں اگر کوئی چراغ اس طرح ٹمٹما جاتا ہے کہ اس گھٹا ٹوپ تاریکی میں اگر وہ حق گوئی کا چراغ جلاتا ہے اور ان کے فساد کو جگ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے فساد سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ گالیاں بکتے ہیں. یہ بھی ان کے چیلے بھی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی باپ جو کام کرے گا بیٹے وہی کریں گے. تو گرو گھنٹال جب ماں بہن ایک کر رہے ہیں تو اگر مریدین کر رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اور ہمیں اس میں کوئی شکایت بھی ان سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے حوالے سے جانی پہچانی چیز ہے. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ پرشاسن کا وقت خراب کرتے ہیں. پرشاسن کا، یوں تو اتنے بڑے ولی بنتے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کا ہاتھ ڈائریکٹ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیتے ہیں. یوں اتنے بڑے اللہ کے ولی اور پیر ہیں کہ مریدوں کا ہاتھ ڈائریکٹ کس کے ہاتھ میں؟ غوث کے ہاتھ میں. مگر اپنے اوپر جب پڑتی ہے تو پھر غوث پاک بھول جاتے ہیں. المدد یا غوث پھر یاد نہیں آتا ولی صاحب کو، نہ المدد یا رسول اللہ یاد آتا ہے، سیدھا پرشاسن کا ٹائم خراب کرنا. کسی گھر کا کوئی بڑا، کسی جماعت کا کوئی بڑا، بڑے لوگ کیا سمجھاتے ہیں؟ جو دہی بڑے نہ ہو حقیقت میں بڑے ہوں. کیا سمجھاتے ہیں؟ کہ بیٹا دیکھو گھر کا معاملہ ہے، گھر میں ہی حل کر لو، اپنا بھی وقت اور انرجی خراب مت کرو اور پرشاسن کو بھی ان کا وقت بھی خراب مت کرو، اور بھی ان کو بہت سارے بڑے کام ہیں، بڑے معاملات سلجھانے ہوتے ہیں. مگر یہ عجیب بڑے ہیں کہ جب قوم کا جیب خالی کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا غوث پاک سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھی ہم نہیں لیتے، یہ تمہارا ہاتھ ڈائریکٹ کس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں؟ غوث کے. مگر جب اپنے اوپر پڑتی ہے تو پھر یہ سارا ہاتھ پیر غائب ہو جاتا ہے، پھر سیدھا قبلہ عقیدت اور کعبہ محبت پرشاسن بن جاتا ہے. یہ بات بھی چلیں سمجھ میں آتی ہے. تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ مرکز اور مسلک کے حاسدین ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرکز کے حاسد ہیں، مسلک کے حاسد ہیں. مجھ کو یہ بتائیے کہ کسی گرے پڑے سے کوئی حسد کرتا ہے؟ حسد کرنے کے لیے بھی جس سے حسد کیا جائے اس کے پاس کچھ خیر ہونی چاہیے، کچھ اچھائی، کچھ بھلائی، کوئی نعمت.
ہونا چاہیے نا. اگر ان سے کوئی حسد کرے تو کس بات پہ حسد کرے؟ فتنہ فساد کے مرکز پر حسد کرے. کس پر حسد کرے؟ جوتم پیزار اور گالی گلوج کے اسٹیج پر حسد کرے. جعلی ڈگریوں اور جعلی سندوں پر حسد کرے. جی، جعلی مدرسوں اور جعلی دستار بندیوں پر حسد کرے. جی، باپ داداؤں کے نام پر پلنے والے خاندانوں پر حسد کرے. کس پر حسد کرے؟ کس پر حسد کرے گا؟ کوئی تو خوبی ہونا چاہیے نا کہ جس پر حسد کرنے والا حسد کرے کہ اس کے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یا یہ کہ جعلی قاضیوں اور جعلی مفتیوں پر حسد کرے، یا یہ کہ جھوٹی اور جاہل قیادتوں پر حسد کرے کہ جب قوم پر بنتی ہے تو جمعیت علماء اور مسلم پرسنل لا کے حوالے سنی عوام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جھوٹے اور جعلی قائدین جب قوم پر بنتی ہے اور کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس وقت بلوں میں دبک جاتے ہیں. کس کے پیچھے چلنا ہے؟ تو بھائی مسلم پرسنل لا جو کہہ رہا ہے، جمعیت جو کہہ رہی ہے. اور جب معاملہ شانت ہو جاتا ہے تو پھر بلوں سے باہر آتے ہیں. اس لیے کہ جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو جرأت و بہادری کی ضرورت ہوتی ہے اور قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب حالات ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اسٹیج پر آ کر غازی بننے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں قربانی دینا نہیں، سنیوں کے لاکھوں روپے کی قربانی لینی ہوتی ہے تو فوراً بلوں سے نکل آتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس طرح کی جھوٹی اور جاہل قیادتوں پر کوئی حسد کرے. آپ کے پاس کیا ہے کہ جس پر کوئی حسد کرے؟ ہاں، ایک چیز آپ کے پاس ہے، ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اربوں خربوں روپے جو آپ نے سنیوں کے جیب پر ڈاکہ مار کر اور دین فروشی کر کے حاصل کیا ہے. مگر یہ وہ حقیر شے ہے کہ کوئی یزیدی تو اس پر آپ سے حسد کر سکتا ہے مگر کوئی حسینی اس پر رشک نہیں کر سکتا. کوئی حسینی اس پر رشک نہیں کر سکتا. اور آپ کو اس ڈکیتی کی، آپ کی دولت پر جو دین فروشی کے عوض اور بدلے میں آپ کو حاصل ہوئی ہے، کوئی حسینی اس دولت کو لالچ کی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کہ نہ حسین نے اس کو کوئی وقت دی اور نہ ہی کوئی سچا حسینی اس کو وقت دے سکتا ہے. اور چہ جائے کہ حسینی ہو اور دین فروشی کے عوض حاصل ہونے والی دولت کو رشک کی نگاہوں سے دیکھے، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ حقیقت بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ جب کچھ ہوگا تو کوئی حسد کر سکتا ہے. میں بھی، اللہ بچائے حسد سے، بہت بری چیز ہے، حرام ہے. لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کچھ ہو تب کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس معذرت کے ساتھ ایسا کچھ ہے نہیں. اس کے آگے ایک اور اہم بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس طرح پہلے حضرت کے نام کے پردے کے پیچھے چھپتے تھے، پوتے کو بولو تو بھی بولتے تھے دادا کو بول دیا، پر پوتے کو بولو تو بھی کیا کہتے؟ دادا کو بول دیا. ہاں، کسی بھی دین فروش ملا کو بولو تو کیا کہتے تھے؟ دادا کو بول دیا. یہ بہت سکسیس اور بہت ہی کامیاب نسخہ رہا ان کا، یہ دادا والا. ایک دادا کا نسخہ تو پاکستان میں چل رہا ہے، دادا جی کی گھوڑی. ایک نسخہ وہاں چل رہا ہے دادا جی والا، اور ایک نسخہ یہاں ہے دادا جی. دونوں بہت کامیاب ہیں، دونوں بہت کامیاب ہیں. وہ دادا جی کی گھوڑی والا نسخہ پیر کا درد نکالتا ہے، اور یہ دادا جی والا جو نسخہ ہے یہ ہر پوتے کی ہر برائی، پر پوتے کی ہر برائی، ملا کی ہر برائی سے ڈھال بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں نسخے بہت کامیاب ہیں. ابھی نئی ڈھال اس معاملے میں یہ نکالی کہ بھائی بولنے والے سید صاحب ہیں، ذرا زبان سنبھال کر. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 21ویں صدی میں ایک نئی ڈسکوری کی کہ ان کو 21ویں صدی کے پہلے سید صاحب مل گئے. آپ سب کو بھی مبارک ہو کہ اہل سنت میں
اس دنیا میں 21ویں صدی کے پہلے اکلوتے سید صاحب پیدا ہو چکے ہیں. 21ویں صدی میں کوئی اور سید صاحب پیدا ہوئے ہی نہیں. الحمدللہ سجدہ شکر ادا کیجئے کہ ایک سید صاحب پیدا ہو گئے ہیں. دوسرا شکریہ ہم ان کا یہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ سید صاحب کے بارے میں جب کوئی بات کی جائے تو زبان سنبھال کر بات کی جائے. اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اچھی بات ہے نا. تو ان دو باتوں پر ان کا شکریہ ادا کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی معلومات میں کچھ اضافہ کر دیں. ہم بھی ان کی معلومات میں کچھ اضافہ کر دیں کہ بھائی آپ کی تاریخ میں پہلے سید صاحب پیدا ہوئے, مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلے سید صاحب نہیں ہیں. الحمدللہ میرے رب نے سرکار کو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی شکل میں کوثر عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ کوثر. اور یہ بشارت دی ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر یعنی فاطمہ دیا, یعنی ان کی آل قیامت تک بکثرت رہے گی, کبھی کمی نہیں آئے گی. ملینز کی تعداد میں دنیا بھر میں الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ میں, غالیباز فرقے کی تاریخ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ان کے ہاں پہلے سید صاحب پیدا ہو گئے. مگر جب ہم مسلمانوں کی تاریخ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تاریخ میں سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں سادات کرام موجود ہیں الحمدللہ. مگر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی انہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ کہنے والے سید صاحب ہیں ذرا زبان سنبھال کر. بات صحیح ہے, لیکن یہ دوسروں کو سکھائیں, ان کو یہ سکھانے کا حق نہیں ہے. وہ کہاوت ہے نا, سوپ بولے تو بولے, چھلنی بھی بولے جس میں 72 چھید. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ سوپ بولے تو بولے, چھلنی بھی بولے جس میں 72 چھید. بھائی ان کے لیے تو آپ سکھا رہے ہیں کہ زبان سنبھال کر, لیکن اس وقت بھی آپ کی زبان سنبھلی ہوئی تھی جب آپ ہم شبیہ غوث اعظم حضرت سرکار سیدنا علی حسین اشرفی جیلانی سرکار اشرفی میاں کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے. کیا اس وقت بھی آپ کی زبان سنبھلی ہوئی تھی جب آپ سرکار سیدنا محدث اعظم ہند کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے؟ کیا اس وقت بھی آپ کی زبان اسی طرح سنبھلی ہوئی تھی جب آپ حضور محدث اعظم ہند کے والد گرامی حکیم الامت سرکار حکیم سید نظر اشرف اشرفی الجیلانی کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے؟ کیا آپ کی زبان اس وقت بھی سنبھلی ہوئی تھی جب آپ مخدوم المشائخ حضور سرکار کلاں علیہ الرحمہ کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے؟ کیا آپ کی زبان اس وقت بھی سنبھلی ہوئی تھی جب آپ حضور شیخ الاسلام کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے؟ کیا آپ کی زبان اس وقت بھی سنبھلی ہوئی تھی جب آپ حضور شیخ اعظم کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے؟ کیا آپ کی زبان اس وقت بھی سنبھلی ہوئی تھی جب آپ حضور غازی ملت کے تعلق سے گفتگو فرما رہے تھے؟ اور کیا آپ کی زبان اس وقت بھی سنبھلی ہوئی تھی جب آپ ان اکلوتے سید صاحب کے علاوہ دوسرے سادات کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ کو یہ قاعدہ یاد رہتا ہے؟ یاد رہتا ہے؟ کس نے کہا مشائخ کچوچہ مقدسہ اور سادات کچوچہ مقدسہ کے تعلق سے، سرکار اشرفی میاں کے تعلق سے، سرکار محدث اعظم کے تعلق سے، ان کے والد گرامی کے تعلق سے، مخدوم المشائخ سرکار کلاں کے تعلق سے، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ اعظم، حضور غازی ملت کے تعلق سے کس نے کہا؟ انہیں رافضی کس نے کہا اور لکھا؟ انہیں شیعہ کس نے کہا اور لکھا؟ انہیں دفالی کس نے کہا اور لکھا؟ انہیں ولد الزنا یعنی حرام کی اولاد کس نے کہا اور لکھا؟ اس وقت بھی آپ کو یہ قاعدہ یاد تھا؟ اس وقت آپ کو یہ قاعدہ یاد نہیں تھا؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ پہلے سید صاحب ابھی گالی باز فرقے میں پیدا ہوئے، ورنہ مسلمانوں کے یہاں تو بہت سے سادات ہوئے، مگر اس وقت آپ کی زبان کو یہ ادب یاد نہیں تھا۔ اور آگے عرض کروں، یہ تو
سادات اور مشائخ کچوچہ مقدسہ ہیں، اور ان سے آگے جب سے انہوں نے صلیبیت کے تاج کو گرجا گھر سے نکال کے مسجد میں سجایا ہے، اسے شریعت کا تاج بنا کر، جب سے یعنی تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ گزر گئے، 30-35 سال سے اوپر گزر گئے، انہوں نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے اور اس مرکز فتنہ و فساد سے سب سے بڑا مشن جو چلا ہے، وہ سادات اور آل زہرا اور آل رسول کو گالیاں بکنے کا مشن ہے۔ دنیا بھر میں اگر اس مرکز کا کوئی امتیاز ہے جس سے اسے پہچانا جا سکتا ہے، 30-35 سال کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی نہیں، جب سے یہ گرجا گھر سے تاج اٹھ کے مسجد کی زینت اور شریعت کی زینت بنائے، تب سے ایک پہچان ہے اور ایک مشن ہے، اور وہ مشن دنیا بھر میں کیا ہے؟ سادات کو گالیاں بکنے، ان کی عزت اتارنے کی کوشش کرنے کا مشن ہے۔ اور اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ان کا دل اس سیادت کے قطروں اور چھیٹوں کو گالیاں بکنے سے نہیں بھرا، تو انہوں نے سرکار محبوب الہی کی سیادت سے انکار کیا کہ وہ سید نہیں ہے۔ آپ کی زبانیں کہاں کھلتی ہیں؟ کن بارگاہوں میں؟ اس سے آگے بڑھ کر سرکار غریب نواز جو سید السادات ہیں اس سرزمین پر، ان کی شان میں گستاخی کے انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ اس سے آگے بڑھ کر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رسول کا پورا کنبہ لٹ رہا ہے، پورا کنبہ کٹ رہا ہے، آل رسول اور رسول کا پورا خاندان خاک و خون میں مل کر کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے، اور سرکار سیدنا امام حسین جب سجدہ کرتے ہیں تو کون بدبخت ہے جس نے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے اس آخری سجدے کا مذاق اڑایا ہے؟ تم ہو۔ اس سے بھی دل نہیں بھرا، کون ہے جس نے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کو خطا پر مانا ہے اور کہا ہے؟ تم ہو۔ کون ہے جسے آج کے 100 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک امتی پر ناز ہے مگر مولا کائنات کے جبے پر ناز نہیں، جسے نسبت ہے مولا کائنات اور سرور کائنات سے؟ اگر یہ گستاخی سمجھ میں نہیں آتی تو ہے اور نہیں صرف دیکھ لیجئے، ہے نہیں، ہے مانے مان رہا ہے اور نہیں مانے نہیں مان رہا ہے۔ کہاں ناز مانتا ہے، کہاں نہیں مانتا؟ مولا کائنات کی بارگاہ میں نہیں مانتا، رسول کی بارگاہ میں نہیں مانتا، حضرت کی بارگاہ میں مانتا ہے۔ سیادت کے سمندر کے قطروں کا ادب سکھانا سیادت کے سمندر کے گستاخوں کو زیب نہیں دیتا۔ سنیت کسی زمانے میں کس کا نام تھا؟ ادب کا نام تھا۔ یہ بڑوں کی شان میں زبانیں کھولنا، بیہودہ باتیں کرنا، بے باکی کا اظہار کرنا، بڑوں کی گستاخیاں کرنا، یہ کام کسی زمانے میں وہابیت کا تھا، لیکن موجودہ وقت میں یہ کام اس گالی باز فرقے کا ہے۔ تو ظاہر ہے سنیت کی یہ پہچان نہ کبھی تھی اور نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ فرقہ سنیت سے الگ ہو کر اس کا کیا نام ہو گیا؟ فرقہ گالی بازیہ۔ اچھا یہ کیوں ہے کہ ادب سے زبان کھولی جائے؟ یہ سرکار کی شان میں انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ادب سے زبان کھولی جائے یہ سارے سیدوں کے ابا جان مولا کائنات کی بارگاہ میں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ادب سے زبان کھولی جائے یہ سارے سیدوں کی امی جان حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ادب سے زبان کھولی جائے یہ سرکار سیدنا شہید کربلا امام حسین اور تمام شہداء کربلا کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ ادب سے زبان کھولی جائے خواجہ خواجگاں اور سرکار محبوب الہی کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ مشائخ و سادات کچوچہ مقدسہ اور دنیا بھر کے سیدوں کے تعلق سے کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ تنہا 21ویں صدی کے ان پہلے پیدا ہونے والے ان کے یہاں جو ہیں ان سید صاحب کے تعلق سے ہی کیوں سمجھ میں آیا؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ سید صاحب ان کے بزنس پارٹنر ہیں،
یہ سید صاحب ان کے بزنس پارٹنر ہیں. دوسرے سیدوں کی خطا یہی ہے, ان کی غلطی یہی ہے کہ انہوں نے ان کو بزنس نہیں دیا, وہ ان کو نذرانے نہیں دلا سکے, پروگرام نہیں دلا سکے, دین فروشی کے اڈے زیادہ سے زیادہ ان کو مہیا نہیں کرا سکے. اس لیے وہ ان کے نزدیک اس مقام پر کھڑے نہیں ہو سکے کہ ان کی شان میں بھی جب بات کی جائے تو زبان کو مؤدب رکھا جائے. لیکن یہ سید صاحب جو ہیں, ہر رات ایک نیا خطیب اور ایک نیا مقرر چاہیے, تو ملاؤں کو بزنس ملتا ہے. اچھا, اور ایک بات اور بتا دوں, یہ سید صاحب بھی جن کے بارے میں آج ان دین فروش ملاؤں کو یہ یاد آ رہا ہے کہ سید صاحب ہیں, زبان سنبھال کر, آپ کو یاد ہے, آپ کو بھی یاد دلا دوں اور اس فرقے کو بھی, یہ وہی سید صاحب ہیں کہ ابا جان نے جن سے تعویذ لے لی تھی تو ان کی شان گھٹ گئی تھی. یاد ہے کہ نہیں؟ یہ وہی سید صاحب ہیں کہ ابا جان نے ان سے تعویذ لے کر بیٹے کے گلے میں ڈال دی تھی تاکہ وہ راستے پر آ جائے, تو ابا جان کی شان گھٹ گئی تھی. یاد ہے نہیں ہے؟ ایک دین فروش ملا نے جب اس راز سے پردہ اٹھایا کہ یہ حضرت وہ ہیں جن کی تعویذ بڑے حضرت بھی اپنے بیٹے کے گلے میں ان سے مانگ کے ڈالا کرتے تھے, تو اس وقت یہ یاد نہیں آیا کہ یہ سید صاحب ہیں, ان سے تعویذ لینے سے شان تھوڑی گھٹتی ہے. فوراً جیسے ہی یہ راز کھلا, اثر یہ ہوا کہ حضرت کی شان گھٹ گئی اور اس دین فروش ملا کے سارے پروگرام ملتوی ہو گئے, حقہ پانی بند. جب تک اس ملا نے معافی نہیں مانگا, توبہ نہیں کی کہ بھائی میں اس سچ کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوں, تب تک وہ سارے پروگرام رینیو نہیں ہوئے. جیسے ہی معافی مانگی کہ بھائی نہیں, حضرت نے سید صاحب سے تعویذ لینے کا گناہ نہیں کیا ہے, یہ گناہ حضرت سے نہیں ہوا ہے, حضرت نے سید صاحب سے تعویذ نہیں لی ہے, حضرت اس گناہ سے پاک ہیں, تب جا کر حقہ پانی چالو ہوا اور پھر دین فروشی کا بزنس شروع ہوا. یہ وہی سید صاحب ہیں. لیکن اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا کہ بھائی سید صاحب ہیں, ان سے تعویذ لینا گناہ تھوڑی ہے کہ شان گھٹ جائے. لیکن نہیں. اور آپ سے عرض کروں کہ زمانہ ہوا کہ ان سے جو سب سے زیادہ قریبی سید صاحب ہونا چاہیے, سادات مارحرہ مطہرہ, ان کو ان کے یہاں عرس میں دوسرے اسٹیجوں پر جگہ ہے, لیکن خاص جو انما نحن مصلحون ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں, ہم ہی بنانے والے, بچانے والے, اصلاح کرنے والے ہیں, صرف انہی کے اسٹیج پر ان سیدوں کو بیٹھنے کے لیے 2x2 کی جگہ نہیں. تو میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ بھی سید صاحب ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ میں اور بھی سید صاحب ہیں. رہا ہمارا مسئلہ, تو ہم تو کھڑے ہی اس علم کو لے کر ہوئے ہیں کہ تم نے جو سیدوں کو گالی بکنے کا مشن چالو کیا ہے اس کو بند کرو. تو تم چھلنی ہمیں یہ سبق مت سکھاؤ, 72 چھید پہلے رفو کرو, اس کے بعد پھر بات ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر وہ سید, رسول کی ہر وہ اولاد جس کا حضور آقا کریم سے نسبی تعلق ہے, وہ اگر ایسی گمراہی میں نہیں پڑی ہے جو اسے حد کفر تک پہنچا دے, تو وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ہمارے سروں کا تاج ہے, اس کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہے, اس کے تلووں سے لگنے والی خاک اس کی ذاتی حیثیت میں ہماری آنکھوں کا سرما ہے. کسے باشد, کسی سلسلے سے اس کا تعلق ہو, کسی اسٹیج سے اس کا تعلق ہو, کسی شہر سے تعلق ہو, اور کسی مشرب سے اس کا تعلق ہو, ٹھیک ہے, مگر جب وہ اپنے نعرے کے دائرے سے نکل کر دوسرے میدان میں بات کریں گے جہاں دین کو نقصان پہنچائیں گے, گمراہ کن نظریات پھیلانے کی کوشش کریں گے, تو پھر وہاں اس حیثیت میں گفتگو کا حق ہمیں ہمارا دین دیتا ہے, اور یہ حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. تو ہمارا نظریہ یہ ہے. اب آگے اس بات کو سمجھنے کے لیے
کہ کربلا والے کیا تھے. یہ عجیب بات ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے. سر دست میں بڑی سادہ سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارا ایک کھیتی باڑی کرنے والا کسان بھی، ایک رکشہ چلانے والا مسلمان بھی، ایک ریڑھی لگانے والا مسلمان بھی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت کی بات کتنی گمراہ کن اور کتنی بیہودہ اور اسلامی تعلیمات کے کس قدر خلاف ہے. مجھ کو بتائیے، ہمیشہ سے انسانی معاشرے میں کیا ہوتا آیا؟ اس واقعے سے پہلے کیا ہوتا آیا؟ ہمیشہ باپ نے بیٹے کا نام رکھا ہے. ہمیشہ باپ نے، آپ نے کوئی ایسا بیٹا دیکھا ہے جس نے اپنے باپ کا نام رکھا ہو؟ مگر اس واقعے میں ایسا ہی ہوا ہے. ہاں، اس واقعے میں ایسا ہی ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کو نام دیا ہے. بیٹے نے باپ کو نام دیا ہے. نہیں سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہر جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، ایک عام مسلمان جو ریڑھی لگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کبھی اسکول مدرسہ کالج نہیں گیا، وہ بھی جانتا ہے کہ باپ کو حق ہے کہ بیٹے کا نام رکھے. بیٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ باپ کا نام رکھے. اور پھر باپ بھی کون؟ باپ بھی کون؟ جس کے نام سے دین اور ایمان پہچانا جا رہا ہے، آپ اسے پہچان دو گے؟ آپ اسے پہچان دو گے؟ نہیں. اس سے بڑی کوئی اور گستاخی شہید کربلا کی شان میں نہیں ہو سکتی. پھر یہ کہ نسبتیں ہمیشہ چھوٹے اپنے بڑوں سے جوڑتے ہیں. نسبتیں چھوٹے، ارے یہ تو بہت بونی نسبت ہے. سرکار شہید کربلا کے سامنے بریلوی ہونا بہت بونی نسبت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بریلوی تو کسی درجے میں کہا ہی نہیں جا سکتا. آپ سے عرض کروں، اس سے بہت بڑی نسبت، اس سے بہت بڑی نسبت قادری ہونا ہے. اس سے بہت بڑی نسبت قادری ہونا ہے. کس سے نسبت ہے یہ؟ غوث الاغواث، قطب الاقطاب، حضور شہنشاہ بغداد سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی نسبت ہے، قادری. اچھا، یہ طے ہو گیا کہ قادری بریلوی سے بڑی نسبت ہے؟ یہ طے ہے؟ جب یہ طے ہے تو مجھ کو بتائیے کہ کیا آپ امام حسین کو قادری کہہ سکتے ہیں؟ اگر قادری نہیں کہہ سکتے، بریلوی کہہ سکتے ہیں. اور عرض کروں، چلیں قادری بھی چھوٹی نسبت ہے، اس سے بڑی نسبت حنفی ہونا. کیا ہے؟ حنفی ہونا. قادری سے بڑی نسبت ہے یا نہیں؟ بڑی ہے نا. حنفی ہونا. کیا امام حسین کو آپ حنفی کہہ سکتے ہیں؟ اگر حنفی نہیں کہہ سکتے تو پھر بریلوی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہ وہ جہالت ہے اور یہ وہ گمراہ کن نظریہ ہے جسے وہابیت کے راستے پر چل کر پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کسی کو برا نہیں لگتا تو یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو ان حضرت کو بولا جائے تو برا لگتا ہے، قطرے کو بولا جائے تو آپ کو برا لگتا ہے. کیوں؟ یہ قطرہ آپ کی پیاس بجھا رہا ہے. بھائی آپ کا نصیب ہے کہ آپ کو قطرے کو بولا جائے تو برا لگتا ہے. یہ ہماری قسمت ہے کہ سمندر کو بھی بولا جائے تو ہم کو برا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی کے باپ کا نہیں، ہم رسول کائنات کا صدقہ کھاتے ہیں. ہم مولائے کائنات، سیدہ کائنات اور شہدائے کربلا کا صدقہ کھاتے ہیں. اگر کسی کو برا نہیں لگتا، امام حسین کی گستاخی ہو، سیدہ کائنات کی گستاخی ہو، مولائے کائنات کی گستاخی ہو، تو وہ اس کا نصیبہ ہے. مگر بھائی ہم کو برا لگتا ہے. کیوں؟ ہمارا وجود بلکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان انہی بارگاہوں سے وابستہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ ہم
سرکار غریب نواز کے غلام ہیں، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حسین بریلوی نہیں، حسین کو پہچان کی ضرورت نہیں ہے، حسین دین ہے، حسین کو کسی کی پہچان کی ضرورت نہیں، حسین دین کی پہچان۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ ہاں جی، ہاں۔ تو جب قادری نہیں کہا جا سکتا جو بریلوی سے بہت بڑی نسبت ہے، حنفی نہیں کہا جا سکتا سرکار سیدنا امام حسین کو، کہ امام حسین قادری، امام حسین حنفی، تو بریلوی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جو جس میدان کا آدمی ہے اس کو اسی میدان میں کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ رہا یہ کہ بہت سارے حمایت میں کھڑے ہو گئے، تو بھائی جن کو ہڈی ڈالی جائے گی تو وہ پیچھے پیچھے آ کے کھڑے ہو ہی جائیں گے، یہ ان ہڈیوں کی کرامت ہے جو ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن جو واقعی سادات کا نمک خوار ہے اور جو واقعی رسول کا نمک خوار ہے، اسے اس ہڈی سے پہلے، سید صاحب کی ڈالی ہوئی ہڈی سے پہلے رسول کے نمک کا حق ادا کرنا چاہیے، مولا کائنات کے نمک کا حق ادا کرنا چاہیے، سیدہ کائنات کے نمک کا حق ادا کرنا چاہیے، اور سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا اور دیگر شہدائے کربلا کے نمک کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ ان سید صاحب کو یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ان آقاؤں کے نمک کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی ہڈی کا حق ادا کیا کریں گے؟ جب تک ملتی رہے گی دم ہلاتے رہیں گے، جس دن ڈالنا بند کر دیں گے دم کی حرکت بھی بند ہو جائے گی۔ بات آتی ہے سمجھ میں کہ نہیں آتی؟ بات آتی ہے اچھی طرح؟ ہاں، یہ اتنی سطحی بات ہے کہ دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ایک یہ زبان ہے اور ایک سرکار سیدنا ابو بکر صدیق جو سکھا رہے ہیں وہ زبان ہے۔ کس کے بارے میں کہا تھا؟ اپنے سے چھوٹے کے بارے میں۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم کا مرتبہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق سے کم ہے، مگر ان کے بارے میں ایک کلمہ مس پلیس ہو گیا تو اس کو ریپلیس کیا، اور ایک یہ زبان ہے، ایک یہ زبان ہے جو اپنے بڑے کے تعلق سے گفتگو کر رہی ہے۔ کتنے بڑے؟ کتنے بڑے؟ ارے حقا کے بنا لا الہ است حسین، جو لا الہ کی بنیاد ہے، اس عظمتوں والی ذات کے تعلق سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس قدر بیہودہ گوئی ہے۔ اس لیے اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان گمراہ کن نظریات سے جو یہ گالی باز فرقہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے مسلمانوں کو بچایا جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے۔ اور آج کی اس محفل میں آخری گزارش ان سے یہ ہے کہ سادات کے درمیان جو فرق کی ایک لکیر کھینچی ہے آپ نے کہ ان کے بارے میں زبان سنبھال کے اور ان سیدوں کے بارے میں زبان سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ فرق ختم کیجئے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ آپ کے نزدیک رسول کے نسب کا کوئی معنی نہیں ہے، ورنہ نسب میں تو یہ سب رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے نزدیک مال کا جو نسب ہے اور دین فروشی کا، اس کی قیمت ہے۔ اللہ کے لیے رسول پر ایمان ہے نا، تو رسول کے نسب کو معیار بنائیے۔ اور ہر سید کے بارے میں جب آپ گالی بکتے ہیں تو سوچئے، ہر سید کے بارے میں گالی بکتے ہوئے سوچئے کہ یہ سید صاحب ذرا زبان سنبھال کے۔ اور صرف اسپیشل نصیحت گالی باز فرقے کو یہ ہے، یہ تو سادات کا معاملہ رہا، یہ تو سادات کا معاملہ رہا، مگر آپ نے جو یہ ایک نئی جو ایک طرح ڈالی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ دین گالیوں کے ذریعے پھیلایا جائے، ماں بہن کر کے گالیاں دے کر دین کی تبلیغ کی جائے، کہ اب وہ بکی تو نہیں جا سکتی کہ گالی بک کے بولا جائے اے رسول اللہ رحمت للعالمین تھے، رسول اللہ اخلاق سکھانے آئے تھے۔ میرے بھائی تھوڑا اپنے پاگل پن کا علاج کیجئے، اپنے شکر ڈال کے لسی کو نمکین نہیں کیا جا سکتا اور نمک ڈال کے لسی کو میٹھا نہیں کیا جا سکتا۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ منہ میٹھا کرنا ہے تو مرچی نہیں گلاب جامن کھانا پڑے گا، اور اگر منہ تیتا کرنا ہے تو گلاب جامن نہیں مرچی کھانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی واقعی میں انہیں انما نحن مصلحون بنا دے، وما علینا الا البلاغ۔